دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دن کا آغاز کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اپنے دن کا آغاز، آپ اپنے ٹی وی آن کر کے ہمارے ساتھ اپنے دن کا آغاز کر سکتے ہیں ایک اچھے سے چائے کے ساتھ. تو چھترار کندوری جن کی پروگرام العالمین ای دفعہ خوب ست خوشانگی ہو رسین اور با امید کوسین کی پسادی خیریت و سرا بومی چھترار و اندرینی کیا صورتحال کی شینیتے حوالہ سیس پا آگاہ کو بومی اسکرینہ کے نمبر کی پساگچی گویان ہیرا اس پتہ کال کری چھترار و حوالہ یا کیا مختلف ایشوزن حوالہ پسالودی کی مشق میں ناتے حوالہ اس پسو مشغول بھی کو بومی. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں، اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہمیں کال کریں، اور پروگرام کے حوالے سے یا چترال کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. باقی جو ایک یہ ویک ہمارا گزرا کافی اچھا تھا، خوش آئند بات تھی ہمارے لیے کہ جو ہم پاکستان اور انڈیا میں جو کرنٹ وار سچویشن چل رہی تھی، الحمدللہ وہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، سیز فائر ہو گیا ہے، اور ہم نے بھی ایک جوابی کارروائی ان کے آپریشن سندور کے جواب میں ہم نے بھی اپنا ایک آپریشن بنیان المرصوص کے نام سے ہم نے بھی اپنا ایک کیا کہتے ہیں ہم نے بھی اپنا ایک آپریشن کے ساتھ کیا، اور کافی ان کو اچھی جوابی کارروائی ہم نے دی. تو پھر بات آ کے سیز فائر پہ ختم ہو گئی، اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اس سچویشن میں ہیں، پاورٹی لائن سے ہم نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی کنٹری ہم بات کریں تو وہاں پہ جو کامن لوگ ہیں وہی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تو ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم اب اس چیز میں جا نہیں سکتے تھے. ہماری اکانومی ابھی گرو کر رہی ہے بہت مشکل سے، ابھی تھوڑے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو ہم یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اچھی بات ہے الحمدللہ کہ جنگ کی طرف وہ سچویشن نہیں گئی، تو بہت اچھی بات ہے. ہم سب کی دعائیں رنگ لائی، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم سب کو امن کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور وہ ہو گیا. کافی اچھا ٹائم رہا، خوشیاں منائی جا رہی تھی پاکستان میں بھی، اور انڈیا پھر اپنے ان کی میڈیا میں تو ہم ہار گئے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ پراپر فیکٹ کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ سارا سچویشن کیا تھا. اور جیسے میں بات کرتی ہوں کوئی بھی سچویشن ہو تو اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، اچھے برے. تو یہ جو سارا سین ہوا اس کے کچھ اچھے اسپیکٹس بھی مجھے دیکھنے کو ملے. شاید آپ لوگ ایگری کریں اس بات پہ یا نہیں کریں میرے ساتھ، لیکن کافی ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوئیں. جیسا کہ میں سوچتی ہوں کہ ہم اس سے پہلے یہ جو ابھی سچویشن چل رہی تھی، ہم کافی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے، ہم ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن جب بات ہمارے کنٹری کی اس پہ آئی، سالمیت پہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا آئی، تو ہم سب پھر سے یونائٹ ہو گئے. تو یہ ایک زبردست بات تھی، ایک اچھی چیز تھی جس نے ہمیں یونائٹ کیا. ہم پھر اپنے کنٹری کے لیے اپنے سارے ایفیلیشنز چھوڑ کے ہم سب یونائٹ ہو کے واپس آ گئے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز تھی. اس کے ساتھ ٹویٹر کافی ٹائم سے پاکستان میں بین تھا، تو وہ بھی دوبارہ ان بین ہو گیا، جس کے لیے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو اتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے. جس طرح دوسرے سوشل میڈیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو وہاں پہ فیک انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی تھی، جیسا کہ کافی سچویشنز میں وہ ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ ہم نے انڈین ایک پائلٹ کو گرفتار کیا، ایک خاتون کو، اور ویڈیوز بھی اس کی چل رہی تھی باقاعدہ. لیکن وہ ان کی حقیقت یہ تھی کہ ایک ترکی سے شاید کوئی ایک پیراگلائڈر تھے جو ایلیگل طریقے سے چترال میں لینڈ کر گئے تھے، تو اس کو پکڑنے کا جو سین تھا وہ اس کے ساتھ ملا رہے تھے کہ ہم نے کسی خاتون پائلٹ کو گرفتار کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ دی گئی ہر انفارمیشن اتھینٹک بھی نہیں ہوتی، صحیح بھی نہیں ہوتی. اور یہ کافی چل رہا تھا. پھر ایک پریس کانفرنس جو ISPR کی جانب سے کیا گیا، پھر وہاں پہ یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہمارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو کافی ساری چیزیں تھیں. اور ایک اور وہ مزے کی چیز جو ان دنوں میں بہت زیادہ وائرل ہوئی، جو ہمارے ایئر مارشل تھے، وائس ایئر مارشل، وہ نیشنل کرش بھی بن گئے ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ میمز بھی بن رہی ہیں. ٹویٹر پہ وہ 2 دن تک ٹرینڈ کر رہا تھا. اورنگزیب صاحب ہمارے جو تھے، تو کافی مزے کی چیزیں بھی ہوئی. جنگ ایک طرف اور دوسری طرف پاکستان انڈیا میں میمز کی جنگ بھی چل رہی تھی. تو کافی کبھی میں ان کو سوچی تھی ان سچویشن میں، تو لگتا تھا کہ شاید ہم ایک ڈینائل فیس میں ہیں، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. لیکن پھر یہ میمز کی جنگ میں بھی ہم جیت رہے تھے. کافی ساری انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہو رہی تھی. باقی چترال کی میں بات کروں تو چترال میں ابھی چلم جس کا فیسٹیول جاری ہے، اور بہت سارے انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے ہیں چترال کے اندر. لیکن وہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ آ کے اپنے سڑکوں کا رونا روتے ہیں، تو وہی صورتحال ہے. وہاں پہ بھی جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا روڈز کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. جب وہ
چلم جوش کے لیے وادی کیلاش ویلی کا وہ کر رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں، تو کافی ساری مطلب روڈز کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ نا ایک بوڑھی سی اماں جو ہیں ان کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل جا رہی تھی، جن کے ساتھ چترال کے اندر جو لوگ ہیں لائک ان کا گھر دریا کی کٹاؤ کی وجہ سے بہہ گیا تھا، جنالی کوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر جا کے کارکلشٹ میں اپنا کوئی گھر بنایا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے آ کے اچانک سے حکومت کے لوگوں نے وہ جو ہے ان کا گھر گرا دیا تھا آ کے اللیگل طریقے سے رات کو آ کے۔ تو یہ کافی ان کی ویڈیوز وائرل چل رہی تھیں، تو پھر اس کے کافی سارے لوگ سامنے آئے جب ان کی ویڈیوز چلی سوشل میڈیا پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا اچھا بھی ایک یوز ہے اور نیگیٹو بھی ہم اس کو یوز کریں، جیسے فیک انفارمیشن پھیلانے کے لیے اس طرح کی، تو ہمیں سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو چترال کے اندر جو ہے بہت زیادہ ابھی سیزن چل رہا ہے لوور چترال میں دیکھ رہی تھی کچھ ویڈیوز فیس بک پہ، تو ابھی چیری کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے لوور چترال میں، اور شہتوت کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو بہت مزے کی وہ سینز ہوتے ہیں، آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے جو چترال سے ہیں۔ مرات چھانیکو کے ٹائم کی وہ ژدار دوسی کو بچے چکن دوسی ہیں گوشتانی صف ایبیتی ژدار دوسی مرات چھانیک لائک ایک بہت مزے کی یہ چیزیں تھی جب شہتوت ہم اکٹھا کر کے پھر کھا رہے ہوتے تھے، تو بہت مزے کے سینز تھے جو مجھے سوشل میڈیا پہ پھر دیکھنے کو ملے۔ تو چترال سے لوور چترال سے آپ ہمیں چیریز بھیج سکتے ہیں ہمارے پورے K2 کی ٹیم کو، تو یہ ریکویسٹ ہے۔ باقی آپ ہمیں کالز کر کے بتا سکتے ہیں کہ چترال کے ڈفرینٹ علاقوں میں ابھی کون کون سے فروٹس کا سیزن ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کافی ساری چیزیں ہیں، کافی ساری ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا روڈز کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو بھی رہا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، اپر چترال میں اسپیسیفکلی چونج اور ڈفرینٹ علاقوں میں روڈز کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، بلیک ٹاپنگ کے حوالے سے کافی کام ہو رہے ہیں، تو کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو ہمارے ریسرچ میں نہیں آئی ہو یا ہمیں نہیں ملی، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کالز کر کے، اور پروگرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے اور مختلف ایشوز پہ بھی بات کریں گے، مختلف ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونے والا ہے، کچھ اچھے اشعار بھی سنیں گے، شاعری کے اوپر بھی ہم جا کے بات کریں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں ایک خوبصورت سے میوزک کی جانب، پہلے میوزک سنتے ہیں، واپس آ کے تھوڑا سا اس میوزک کی ہسٹری کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں ایک خوبصورت سانگ کی جانب۔ بہت ہی خوبصورت سا سانگ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت مزے کی کہانی ہے۔ نانو بیگال لائک اس ٹائم پہ بیگال جو ہے وہ ایک بہت اچھا پولو پلیئر تھا۔ یہ کہانی بھی لسپور ویلی کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہمارے پروگرام میں جب ہمارے وہ لسپور سے شاہد علی یفزالی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ سٹوری بتائی تھی ہمارے پروگرام میں بھی، کہ ایک بہت اچھے پولو پلیئر تھے، بیگال نام تھا ان کا۔ ان کو نا کوئی اچھا سا میچ ہونے والا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے وہاں پہ تب مہتر والا سسٹم ہوتا تھا جس کو میتار بولتے ہیں، تو وہ جو ہے اس نے اس بندے کو قتل کروا دیا تھا، لائک بیگال کو اس نے مار دیا تھا۔ لیکن وہاں پہ جو پولو کھیلنے کا مطلب فائنل کوئی میچ تھا اس طرح کا کچھ تھا، تو اس کی ماں جو ہے وہ اس کے یونیفارم پہن کے اس کی ماں گئی ہے کھیلنے پولو میچ جو ہے وہ اس کی ماں نے کھیلا اس کے مقابلے میں، مہتر کے مقابلے میں ان دونوں کا کوئی میچ تھا۔ انہوں نے رات کو اس کو مار دیا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کے کپڑے پہنے اور پھر اس کا جو گھوڑا تھا وہ سارا کچھ اس کی اماں لے کے گئیں اور میچ جو ہے وہ جیت گئی جا کے۔ اس کے بعد پھر آ کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک شاعری لکھی کہ مطلب جس طرح اس کو مار دیا تھا۔ تب تک نا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، جب وہ کھیل رہی تھی پولو تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بیگال ہی ہے، لیکن وہ بیگال مر چکا تھا، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ اس کی جگہ پولو کھیلنے گئی تھی۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہمارے یہاں جتنے بھی شاعری ہوتی ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اتنے مزے کی سٹوری ہوتی ہے۔ تو باقی جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری، اگر مجھ سے یہ دو کہانیاں تھیں، میں شاید تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے چترال سے تو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کال کر کے، اور باقی جو ہے کافی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سٹوری تھی۔ باقی اب یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آگے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھتے رہیں صدائے چترال۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں صدائے چترال میں، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل ہونے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کالز کریں اور پروگرام کے حوالے سے ہمیں بتائیں، یا چترال سے اگر بات کریں تو چترال کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ باقی آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی گیسٹ ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی گلہ رہتا ہے کہ آپ لوگ خواتین کو انوائٹ نہیں کرتے۔
تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اوبیر سے. اچھا، لٹ اویر یا چارنویر؟ چرنویر. اچھا اچھا، کیسی ہیں آپ کی چاسوس جمع سسا؟ جمع سنکائی جمع سا. جام شکر الحمدللہ. چارنویرو موسم حوالا آلودت کیا پوچیشنیا امراٹ پوچیشنیا نو آچی پروگرام حوالا آلودت. اسلام موسم بو شیری بیشه دا بو جام بیشه. اچھا اچھا. دیکھو بو شیری دی آچی با استری میری نیتیشن را پوچی نیدو سے. اچھا، بلوچی البت جیبومین. دیلا یو من لو لوٹی نیتی شیلی شیلی. اچھا ٹھیک ہے، کسی دن ہمیں بھی پیک کر کے بھجوا دیجیے گا. جام صحیح کہہ. باقی پروگرام حوالا کیلو دیک مشکس یا ہاش کے ایشو بوئی کے تو ہائی لائٹ کو دیک مشکسان آتے حوالا دیس پسولو دیکو بوز. سبق ری سنا کندوری آسوس کیا کوسان تان برا پھگلو دیت. وہ کما دیلا سبق بھی مالا اس ٹینٹو پھر تمرا. اچھا اچھا، آگے کیا کو ارادہ شینی مطلب ڈاکٹر بوسانا، نرس بوسانا، میڈیکلو فیلڈان؟ آوا ٹیچر بمرا. اچھا اچھا، ٹیچر ماشاءاللہ. بکم جن چھترارو اندرے نیاش بونیا تے ٹیچر یا خور فیلڈ گیک مشکینی. چلے کال کو بچے بہت زیادہ شکریہ، اور آگے دی اس پتہ کال کرے مشتان اور غیچ کو من بلوچی اس پتہ زیس رے جمع. باقی کالز کرتے رہیے اسی طرح. چترال سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جب میں نے کہا کہ لوور چترال میں چیری کا سیزن ہے، تو باقی علاقوں میں کیا ابھی موسم کی کیا صورتحال ہے یا کون سے پھل ابھی پکنے کے اس میں ہیں، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کال کر کے. باقی جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن فیمیل گیسٹ کی جو ہماری جو ہے ریشو بہت کم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج کل ہمارے ساتھ آ رہے ہیں فیمیل گیسٹ بھی. تو یہاں پہ ان پہ جانے سے پہلے میں ایک خوبصورت سا ایک شعر ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ میں پڑھ کے پھر میں ان کی جانب جاؤں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں وہ مشاعرہ کرتی ہیں، شاعرہ ہیں، وہ مطلب خوبصورت سے اشعار لکھتی ہیں ڈفرینٹ اردو اور کھوار میں. تو میرا جو فیوریٹ شعر ہے سب سے پہلے میں وہ آپ کو سناؤں گی. جمی جمو سم شوم انسان سم دی مدرا، جمی جمو سم شوم انسان سم دی مدرا، بوجام فلسفہ زندگیوں کا کی ہوشارے. تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے امین الرحمان چغتائی صاحب کا، بہت ہی زبردست شعر ہے. لیکن ابھی اور بھی اشعار سنیں گے آگے جا کے کھوار زبان میں بھی اور اردو میں بھی. تو میں چلتی ہوں اپنے گیسٹ کی جانب. ہمارے ساتھ سمرینہ ہیں جو کہ ابھی بچی ہیں، چھوٹی سی FSC کیا ہوا ہے، لیکن ان کو شوق ہے آگے لٹریچر سائٹ میں آنے کا. شاعری وہ لکھتی ہیں، اس کے علاوہ اس کو ڈرامے وغیرہ لکھنے کا بہت شوق ہے. تو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں ختیجہ ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایک کام کر رہی ہیں. ویسے ہمارے یہاں لڑکیاں پڑھنے کے بعد جاب کی جانب زیادہ جاتی ہیں، لیکن وہ انٹرپرینورشپ کی جانب آئی. ان کی دونوں کی جرنی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں صدائے چترال میں. اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ اسپیشلی پروگرام کے لیے یہ پشاور سے ٹریول کر کے آئی ہیں، تو اس کے لیے آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنی اس شو پر بلایا، ہمیں اس قابل سمجھا. اس کے بعد میں اپنا تعارف کروں گی. تو میرا نام ہے سمرینہ ظاہر، میرا تعلق اپر چترال مسعود سے ہے. میں نے FSC کیا ہے اور ابھی ڈگری کالج بونی میں BS کر رہی ہوں، فرسٹ سیمسٹر میں ہوں. اور میرا جو لگاؤ ہے وہ شاعری کی طرح بہت زیادہ ہے، اس لیے میں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بہت بڑا ڈرامہ نگار بنوں. انشاءاللہ. میں پوئٹری لکھتی ہوں، اس کے علاوہ نظمیں وغیرہ، اور بیسک چیزوں کے اوپر لکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. خدیجہ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا کیا پڑھا ہے اور آگے کیا آپ کے پلانس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالیہ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے. اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرنا چاہوں گی. میرا نام ہے خدیجہ. بیسیکلی میرا تعلق جو ہے اپر چترال پرواگ سے ہے. اچھا اچھا. اور میں نے اپنا ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے چترال سے ہی حاصل کیا ہے. اس کے بعد میں گریجویٹ پشاور سے ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے میری شوق بزنس میں آ گئی ہے. ابھی شکر الحمدللہ میں ایز اے ریئل اسٹیٹ میں ورک کر رہی ہوں، جو کہ DHE اور ہائی رائز پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بیوٹی سیلون اوپن کیا ہے، جو کہ آج کل دیکھتے ہیں چترالی فیمیل بزنس کی طرف بہت کم آتے ہیں. اسی لیے بزنس کا رجحان بہت کم ہے فیمیل. میں تو یہاں آنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی چترالی بہن بھائیوں کو کچھ بزنس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دے دوں.
اچھا سمرینہ، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ آپ ابھی شاید اردو میں بی ایس کر رہی ہیں. جی جو کہ اردو میں بہت ابھی different فرسٹ ہے. سیمسٹر میں ہوں. ہاں، تو ڈفرینٹ چیز ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں اردو یا مطلب لٹریچر کی جانب اتنا نہیں آتی. جی تو آپ کا انٹرسٹ پوئٹری میں کیسے بڑھا، اور کوئی موٹیویشن تھی، کسی کو آپ سنتے ہیں یا کسی کی لکھائی آپ دیکھتے ہیں، تو اس سائڈ پہ آنے کا مطلب بیسک موٹیویشن کیا تھی اس کے پیچھے؟ تو یہ تھی نا کہ میں شروع میں مجھے کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. تو سب سے پہلے میں 7th کلاس میں تھی تب سے میں لکھ رہی ہوں، لکھنا اسٹارٹ کیا. تو اس وقت میں بس وہی سے لکھ رہی تھی. جیسے جیسے لکھتی گئی میرا شوق بھی بڑھتا گیا، پھر تب سے میں لکھ رہی ہوں. اچھا، کوئی موٹیویشن ہے آپ کی لائک کہ کسی شاعر کو آپ سنتے ہیں یا ان کی شاعری آپ پڑھتے ہیں، کوئی موٹیویشن ہوتی ہے کسی نہ کسی کی؟ میں راشد حافظ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہوں. ان کی پوئٹری جو ہوتی ہے زیادہ تر میں ان کو سنتی ہوں. اس کے علاوہ خلیل الرحمان جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں. ان کی پوئٹری جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور لکھنے میں عمیرہ احمد کو نہیں فالو کرتی؟ ناولس وغیرہ میں نہیں، ناولس بھی لکھتی ہوں، میں بھی ناولس لکھتی ہوں مگر ان کو نہیں. اچھا، ویسے ابھی تک کہیں پہ آپ نے اپنی پوئٹری وغیرہ کوئی کتابی شکل دی ہے یا کسی ویب سائٹ پہ آپ ان کو اپلوڈ کرتے ہیں یا مطلب؟ نہیں، فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آگے کا سوچوں گی اس بارے میں. ایسے کافی چترال کے اندر ایسے پلیٹ فارم ہے جیسے ماہنامہ کھوار ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں، میں نے ایک کتاب لکھا ہے، ابھی اس کو پبلش کروں گی انشاءاللہ. اوکے ختیجہ، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بزنس کی طرف آنے کا ویسے زیادہ تر ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا. جیسے میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی ہماری ایک خاتون انٹرپرینور آئی تھی. تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ ایک بزنس کے سائڈ پہ جانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ آپ پڑھ لکھ گئے ہیں تو آپ نے اپنی کوئی جاب کرنی ہے، اسپیشلی گورنمنٹ کوئی جاب کرنی ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو انٹرپرینورشپ کی طرف آنے کا لائک موٹیویشن اس کے پیچھے کیا تھی، اور کیا کیا چیلنجز آپ نے اس میں فیس کیے؟ دیکھیے عالیہ، اس کا میرا کوئی بس جیسے میں گریجویشن کر رہی تھی؟ ہاں، گریجویشن کر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے میں ساتھ ساتھ میں ایک اکیڈمی میں پڑھا رہی تھی. اس میں ایک ہماری ایک سیرینا ہوٹل میں ایک پروگرام منعقد ہوا ہے، جہاں میں وہاں پہ گئی تھی. وہاں ایک بزنس کے حوالے سے کچھ پروگرام تھی. اس میں گئی تھی تو میں نے کافی باہر سے لوگ آئے تھے، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سارے بزنس کر رہی تھی، فیمیل ہے. تو ان کو دیکھ کے بس اچانک سے ذہن میں آ گئی کہ میں بھی اس فیلڈ میں جاؤں. حالانکہ میرا کوئی فیلڈ نہیں تھا، حالانکہ فیملی میں بھی کوئی بھی مطلب بزنس سائٹ پہ نہیں ہے. ہمارے فیملی کا بھی پیشہ یہی ہے، بس ٹیچر. بچی پڑھی لکھی ہو، بس اس کو ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. نرسنگ کی طرف بھی زیادہ رجحان؟ نرسنگ کی طرف تو نہیں ہے فی الحال ہماری فیملی میں نہیں، بس ٹیچر ہماری فیملی کا پیشہ ہے. تو سارے لوگ اس فیلڈ میں آتی ہے. تو میں نے چوز کیا ہے بس بزنس سائٹ کو. تو پھر میں نے اس کے بعد میں نے ریئل اسٹیٹ میں نے جوائن کیا ہے، جو کہ ہائی رائز پروجیکٹ سیف گروپ کمپنی کے ساتھ میں نے جوائن کیا تھا. اس کے بعد ایچمیک ایسوسیٹ. تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے میں نے یہ بزنس کر کے اپنے لیے میں نے سیلون اوپن کیا ہے، جو کہ چترال پشاور میں ہی ہے، اسلامیہ کالج کے اپوزٹ. اچھا. تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، تو ریئل اسٹیٹ ایک بہت مشکل فیلڈ ہے، اور اسپیشلی جب ہم فیمیلز کی بات کریں تو ان کے لیے ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا مطلب چیلنج ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں اگر ایک فیمیل کام کرتی ہے؟ تو مطلب کیا کیا چیلنجز، کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ تو یہ تو اسٹارٹ میں تو بڑی مشکل ہے. فیمیل کے لیے تو ہر کچھ مشکل سب کے لیے ہوتا ہے، ایک فیمیل کے لیے انسان کو بس. لیکن ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو تھوڑا ہم ایک پیٹریاٹک سوسائٹی میں ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا خواتین کے لیے اسپیشلی بہت خاص کر کے چترالیوں کے لیے بہت ٹف ہے، خاص کر کے ہماری فیملی کے لیے یہ تو بہت ہی مشکل ہے. تو بس میں اسی کے لیے میں آئی ہوں اس فیلڈ میں. تو شکر الحمدللہ میری ارننگ بھی کافی اچھی ہو رہی ہے. میری تقریباً 3 سال ہو گئے ریئل اسٹیٹ میں. تو شکر الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. لیکن یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ کافی مشکل فیلڈ ہے، کیونکہ آج کل ہم کسی کو سیل کرتے ہیں، پلاٹ ہو گئے یا گھر ہو گئے، تو یہ کافی مشکل ہے. خاص کر کے چترالی تو بہت مشکل سے اس میں آتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مطلب یہ فراڈ ہو گئے، یہ ہو گئے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بس ڈائریکٹ کسی جگہ پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں. لیکن حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کی وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی NOC ہے کہ نہیں، یہ پروجیکٹ کیا ہے، اس کا سب کچھ دیکھ کے وہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو ابھی تک جو ہے اگر دیکھا جائے چترالیوں میں نہ بزنس کوئی کرتے ہیں، نہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی انویسٹ کرتے ہیں. یہاں پٹھانوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ سارے جو ہے جتنے بھی یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ تو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. بالکل. لہٰذا میں چاہوں گی چترالیوں کو کہ آپ لوگ بھی آ جائے، انویسٹ کر لیں. کہ آج کل ایجوکیشن کے حوالے سے ہم چترال سے پشاور رخ کرتے
تو یہاں پہ بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا انویسٹ کر کے اپنا گھر بنائیں. بالکل بالکل. اور سیلون کی جب آپ بات کریں تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ لائک ہمارے یہاں پہ اس طرح میک اپ کا اور ان ساری چیزوں کا اتنا رواج نہیں ہے, تو اس میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو کیسا فیڈ بیک ملا آپ کے گھر سے, یا چترال کے لوگ جب آتے ہیں آپ کے سیلون پہ تو کس طرح کا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے؟ یہ جو ہے یہاں پہ تو چترالیوں کو میں جتنے بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. کافی خوش ہو گئے, جیسے میں نے پوسٹ کرتی ہوں فیس بک چترال ٹائم وغیرہ میں, اس میں کافی اچھے رسپانس آئے لوگوں کی. ہم اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی رسپانس کافی اچھے ہیں, کافی خوش ہے وہ لوگ کہ کہتی ہے کہ ہماری بیٹی پشاور میں اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے, اسی لیے ان کا میں ہاں سپورٹ کرتا ہے بہت. اس سے پہلے فیملی کی سپورٹ ہے شکر الحمدللہ, اسی وجہ سے میں بالکل اوبویسلی اس کے بغیر تو پاسبل نہیں. تو سیلون کی بات جہاں میں کر رہی ہوں تو ابھی تک چترالی کوئی نہیں آئی ہے. یہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر ہوتا ہے شوق, یہ تو پتہ نہیں کیوں نہیں آتی, حالانکہ سیلون آج کل سب کچھ چاہیے ہوتی ہے. بالکل. کوئی ایونٹ ہوتے ہیں چترال میں, اگر لوگوں کو دیکھا جائے 70 to 80% پشاور میں ہی ہوتے ہیں, تو یہاں پہ شادی بیاہ وغیرہ ہوتا ہے, تو اس لیے سب کو چاہیے کہ سیلون جا کے تیار ہو جائے, لیکن ابھی تک کوئی لیکن وہ یہ بات ہے نا کہ ڈیفیوژن آف انوویشن کے نام سے ایک چیز ہے کہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو انشاءاللہ آگے ہوگا. انشاءاللہ آگے میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی اپنے اوپر انویسٹ کریں. حالانکہ ضروری ہے, اسکن کے لیے جو ہے سب سے بیسٹ ہے فیشیل, وہ کوئی کرتے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات, خاص کر کے ہماری چترالیوں میں تو بالکل نہیں کرتے. ویسے ہمیں اتنا ضرورت بھی نہیں ہوتا, لیکن اوبویسلی کیئر تو چاہیے ہوتا ہے. اب سمرینا کی جانب آنا چاہیں گے کہ لائک پوئٹری آپ اردو میں زیادہ کرتی ہیں یا کھوار زبان میں آپ پسند ہے؟ چترالی زبان میں تو اتنا زیادہ میں نہیں لکھتی, ویسے لکھتی ہوں, کوئی اتنا زیادہ شوق تو نہیں ہے. لیکن کوئی ایک اچھا سا لائک اردو میں اگر ہے تو ایک اچھی سی اپنی شاعری کوئی لکھی جو آپ نے وہ ہمیں سنائیں, ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں. کیا کرے گلا لوگوں سے ہم اپنی اس تنہائی کی, کیا کرے گلا لوگوں سے ہم اپنی اس تنہائی کی, جب تقدیر خود ہی وجہ بنی ہماری رسوائی کی. واہ واہ واہ. اور بھی سنائے نا اچھی اچھی جو لمبا سا ہو, اچھا سا مزے کا, کوئی آپ کا فیوریٹ ہو. اچھا سے آنکھوں سے میرے اشک برستے برستے ایک سمندر بن گئی, آنکھوں سے میرے اشک برستے برستے ایک سمندر بن گئی, جس بات کا کل تک ڈر تھا مجھ کو آج وہی مقدر بن گئی. واہ واہ واہ, بہت ڈیپ شاعری. جی جی آگے. اچھا, اور مطلب آپ نے بتایا تھا کہ آپ حمد وغیرہ بھی لکھتی ہیں اور کافی ساری مطلب. اچھا ویسے ہم شاعری کی بات کریں تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ, ایک بہت مزے کی چیز ہے کہ آپ اپنے الفاظ جو نارمل ہوتے ہیں نا ان کو ایک شدت کے ساتھ آپ شاعری کے تھرو بیان کر سکتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. تو میوزک کا شوق ہے آپ دونوں کو, لائک سنتے ہیں, لائک کس ٹائپ کی مطلب میوزک آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ کوئی کھوار اردو؟ نہیں, چترالی زبان تو ویسے اس میں میوزک سننا مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا اچھا. زیادہ تر میں اردو سانگ سنتی ہوں, مجھے پسند بھی ہے. آپ کو کس ٹائپ کی میوزک لائک پسند ہے آج کل کی؟ چترالی جو نیو میوزک کافی اچھا ہمارا آ رہا ہے, ہمارے اتنے اچھے جو بینڈز آ رہے ہیں, ہاں تو آپ سنتی ہیں زیادہ تر؟ میں تو پہلے ہی سے میں یہ سانگ کی اتنی شوق نہیں رکھتی, میں نہیں سنتی ہوں. اچھا. اور ابھی جو ہے چترالی میں فرسٹ جو سانگ مجھے پسند آئی ہے وہ بنجو ہے. اچھا, وہ انور اللہ بھائی نے جو لکھا ہوا ہے وہ مجھے پسند آئی ہے. باقی تو میں سنتی نہیں ہوں کیونکہ اچھا آپ کشکاریانس کو نہیں سنتے؟ اتنے اچھے ان کا میوزک, ان کی کمپوزیشن ان کی بھی بہت اچھی ہے, لیکن میں سنتی نہیں ہوں. آج کل جو ہے ٹائم نہیں ملتے ہیں, ہم تو ادھر ادھر بزنس کر رہے ہیں. یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے کہ چترالی جو ہے وہ میوزک کے اتنے شوقین ہوتے ہیں, لیکن آپ دونوں کو میوزک کا اتنا وہ نہیں ہے. مجھے پسند ہے, میں کشکاریان جو ہے نا میں ان کا بہت زیادہ سنتی ہوں. اچھا, کوئی اور شعر آپ سنانا چاہیں؟ کوئی ہم جو ہے یہ میں نے خود لکھے ہیں, ہم سنیں گے ابھی. جی. نہ کوئی ہمدرد اپنا اور نہ ہی سہارا ہے, اس چھوٹی سی زندگی پہ خدا کرم تمہارا ہے. زمین آسماں بنایا اور دریا کا کنارہ ہے, اس کل کائنات پہ خدا حق تمہارا ہے. صبح کا سورج بنایا اور شام کا چاند تارا ہے, کیا حسین سما بنایا کیا حسین نظارہ ہے. تو ہر چیز بدلنے پہ ہے قادر, بس ایک اشارہ ہے, اے خدا تیرے کرم کا محتاج ہے جہاں سارا ہے. ماشاءاللہ. تیرے رحمت کے بغیر ہم انسانوں کا نہ گزارا ہے, دنیا کے ہر مخلوق پہ حق تمہارا ہے. ہر آزمائش کے دوران میں نے تجھے ہی پکارا ہے, میں نے ہر پل تیرے نعمتوں کا شکر گزارا ہے.
بس یہ تھینک یو سو مچ. بہت زبردست, لائک بہت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جام کے کہے شکر تان لو دیت کرالو دو سن کائے. اچھا اچھا, جنال کوٹا تزاگی شنیا کای جنال کوٹ جو تدروش کی خیریت شن. بہت شکریہ. باقی پسا جمع سنیا تزاگی شنیا. اچھا اچھا اچھا. کئی گینا سر کیا بشاگنک مشکسی یا کیا لودیک مشکسی تنسوم. Tan kya başagan ne var tan nane tan bache dua kon ko de tan khamia pinia sa kora ibu awatan di bune dan ko is nari parwas di mata na ma yugin watu di sa program jam sare ran lalu man hamisha. اچھا اچھا, پروگرام ہمیش لازم ہے نا. موسم کیا صورتحال چنی ایرو جنال کوٹو کیا ہوتی ہے. تب سے تم پوچھ میں کھیسی بھی سے مگا کا سو مس مسورا کے پویوگری سنی. اچھا اچھا, مرچ پوچھ بھی سے راکی. جنال کوٹا ہے مرچ پوچھ بھی سے سا سیلی. اچھا اچھا اچھا. چارو بیکو پسا کیا قومیان مطلب تو کیا کوستان اور سے اجیلی کاندوریا سنی اور دورا میں کی جو کیا ما لیلودا ما لیلودا ونان مجنون وتگنیا سنی. اچھا اچھا. اور ما جو پشاورا سورا سے جو ہم ہتو دو کو سے رو بزنس انس دی تا اترا سورا سے دی ربنا لیلا تو نام کیا کوئی نہ. جنال کوٹو کیا مطلب مشہور کیا ویسے دروچ مخیالا. جنال کوٹا دی جنال کوٹو حاجه سن که مجن هجام اجا حیرا دوست دی مرز دی حیرا کیا نو پورا چیری دی دیر مو دی حاجه غیا بوئی. ویسے اب دروچ بہت زیادہ پوشی سم جنال کوٹو لائک دروچ بہت مشہور مخیالا. ہم دروچ دی بہت مشہور لگ جنال کوٹو ہے رو تو جد دو کھان جو کیا کی بون ہاس بہت دروچ بون ہے یا ہیں. بالکل. بیکو جنال کوٹا اس پروگرام لالینیا نا خوشینیا نا. سهلة جنان كنت پورا صحيح علاقة پورا پروگرام لگا مگر سب کا فون نکنے ما ادی رکھا دیا. ہوئی بات تو اس پتہ فون کو ہے سو ہمیشہ. اب کو موش کیا سلام لے میں جان ما ہجوگین انت دی. بہت شکریہ. باقی جنال کوٹو ہون دی اس دریا ہوا جہن دی تھی کافی خراب بشے بہت شیلی دے ہوشتا ہے لیکن دریا ہوا جہن کافی ہے بشے. کیا فهمي اتن خدا دران دی کہ ہم غاورا نکنے ہے تانت کاندوی ہاس پنانجی دی ارزی آتا برازیل دی کون ہے سینا مودوین لیتی. جی بالکل. جان بچی بہت شکریہ کال کو بچن اور انشاءاللہ امید کو سن کہ آگے دی اس پتہ کال کو سمجھتان اور شیلی چکی اس پتہ شیلی دعا دوسان. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جنال کوٹ میں پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھ کے ہمارا بیٹھ کے ہمارا شوز دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. آپ لوگ ہمیں کالز کر کے اپریشیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے. تو یہاں پہ ہم جائیں گے ایک خوبصورت سے میوزک کی. ویسے آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا میوزک ہمارے دیکھنے والوں کو جتنے بھی. تو یہ خوبصورت سا سانگ آپ نے سنا وحید مراد کی آواز میں. مجھے ان کی آواز بھی بہت زیادہ پسند ہے. ان کے گانے بھی نہیں سنتے آپ لوگ؟ یہ گانا میں نے کافی پہلے میں نے سنی ہے. کافی مطلب مزے کے سانگ. ان کی کمپوزیشن بھی بہت اچھی, آواز بھی بہت خوبصورت ہے ان کا. تو تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی اگر فیمیل چترال سے اسپیشلی وہ بزنس کی طرف آنا چاہ رہی ہے, چاہے وہ سیلون ہے یا پھر ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہ رہی ہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے تو آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں یا وہ مسٹیکس آپ نے اگر کیے ہیں تو وہ نہ کریں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ فیمیل؟ سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ فیملی جو ہے, پیرنٹس اپنی بچیوں کی ساتھ دیں. جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہے ان کو اس فیلڈ پہ ہی چھوڑ دیں. جو بندہ شوق سے جس فیلڈ میں جاتے ہیں وہ انشاءاللہ کافی آگے تک جا سکتی ہے. تو اسی لیے جو بھی فیمیل آنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کام تو کرنا ہی ہے چاہے جس فیلڈ میں بھی ہو. آج کل ہماری چترال میں دیکھا جائے تو فیمیل میل سے کافی آگے ہیں. بالکل. گھر کی سپورٹ کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے آگے ماشاءاللہ سے. تو اسی لیے ہر ایک فیملی میں ہر ایک بچی جو بھی فیلڈ ہو اس میں جایا کریں. مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چترال میں لڑکیوں کے لیے پارلر کے علاوہ لائک اور کیا بزنس ایسے اپرچونیٹیز ہیں جن میں چترال کی بچیاں بزنس میں آگے بزنس میں آج کل ہم دیکھا جائے سلائی سب سے اچھا ہے, گھر بیٹھ کے بندہ کر سکتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے زبردست اپرچونیٹی طلحہ محمود صاحب نے رکھی ہے, اس کا بھی آپ لوگ فائدہ اٹھائیں.
تو آپ لوگ سلائی سیکھ لیں تاکہ آگے اپنے لیے گھر بیٹھ کے بزنس کر سکیں. تو اس کے علاوہ جو ہے آج کل ہماری چترال میں ڈرائی فروٹ کی بزنس کافی اچھی جا رہی ہے. اور ہمارے جو ہینڈی کرافٹس ہیں, جو سلائی کڑھائی جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ جو لگا ہوا ہے یہ کڑھائی بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں, خاص کر کے چترال میں یہ تو بہت ہی اچھی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. تو اس کی بھی اچھی سے اچھے بزنس ہوتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے ڈرائی فروٹ کا, تو آج کل جو ہے سب کے گھروں میں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ ہے. حالانکہ میں نے خود کیا ہے یہ ڈرائی فروٹ کی بزنس میں نے خود پشاور میں میں نے سیلنگ کی ہے. اچھا. اخروٹ بھی میں نے بیچی ہے, ڈرائی فروٹ چمبور بھی میں نے بیچی ہے. اور میں تو شرماتی نہیں ہوں. بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں چترال میں. سارے لوگ مطلب شرماتے ہیں کہ میں یہ کیوں کروں, یہ تو میری آگے لوگ کیا کہیں گے, فیملی کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. اسی طرح آپ لوگ ہرگز نہ سوچیں, بیچیں, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, بزنس ہے. یہاں پہ میں پشاور میں رہتی ہوں, میں پٹھانوں کو دیکھتی ہوں ہر جگہ میں وہ آگے. بالکل, چترال کے اندر بھی بہت سارا بزنس انہوں نے ہی سنبھالا ہے. ابھی چترالیوں کو دیکھو, چترال کے لوگ رہ رہے, ہر قسم کے لوگ رہ رہے, بزنس تو ان کے غیر لوگوں کے, پٹھانوں کے. تو اسی لیے میں کہنا چاہوں گی آپ لوگ بھی بزنس کریں. ابھی گرمی آ گئی ہے, گرمی میں جو ہے جتنی بھی پشاور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں جو چترالی ہوتے ہیں وہ گاؤں کو رخ کرتے ہیں, چترال جاتے. اس میں جا کے آپ لوگ ڈرائی فروٹ جمع کر لیں, اچھا موقع ہے. تو اس کے بعد جو ہے سردی میں ویسے بھی پشاور آنا ہوتا ہے, پھر اسلام آباد آنا ہوتا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جمع جمال صاحب جام کے شکر تان لو دے تزگی شنی سر. یہ تا دعا قبول ہوئے, تا مبارکی قبول کرے. آمین. تاتے دی مبارکی بھائی, تزگی شنی سر. دیا دعا کری تو جنگ موبائل ہے. بالکل, انون تاتے ہاری مینو اس پاسو گیتی سر ہوا والا کلو دی گمار کسا او شاتا ہم اس پر ریگولر کالر پرواہ کری, لیکن اسلام آباد آرلو دوستان. بجم ماجوگی نے نمسکار کو سلام کو مبارکبادی دیتے. بالکل. دیکھو مولا جان تحقیق یار ہے تو ملک کو سرمایہ اس پر عظیم ہے, تو اس پر بچے وہ فخر باش کامیاب تو اس پر ملک کو فائدہ با. میں بچے مبارکی دیتے, سلام. دیکھو بالکل باقی تعاون سورہ یہ گزارش آج کو من کی نا. بالکل. 2023 اس پر میں گم گول ہون گیتیو شوینا اس پر بھولیو بجلی کا جو محکمہ بجلی کا وہ خراب بیتیو شونی تنسا چیوشو کیا. بالکل. بھولیو بجلی کا اس پر بیتیو شو بھولیو رو محکمہ تو سچیوشو انسا تکت مشینی ہے. مطلب بھولیو اثر کو خراب ہو محکمہ تو رون نزدی سن مگاستے سورا من ماں بوئی اثر ضرورت بھی کہتے بچے اثر کوشش کرے جو اس پر محسوس سب ڈویژن ہو سچ علاقہ کو براگینی متاثرین بھی خود نشت بھی سننا. بالکل بالکل. تانا شیلی برکو پیسی مجبوری ہوتا تھا. بالکل. کواترم کو سولے روزاریا او بھی نزاو شونی ہے سولے کیا بدار کوم کوئیں کیا بدنو جو اس کی استاج گولا تن کے پائپلائن روزاریا او انگونیا نا سے یمنو چما پائپان پھٹ کو رکھتی ہے. بالکل بالکل. ناکام رکھتی ہے. دیکھو اب تعاون سورہ اسپان منتخب نمائندہ کنا کرائے جو تاریخ مشتمان کی اتتاً مجبوری ہو اتتاً مشکلات و حل کو خوشیوں کو اور تبو مہربانی بوئی. اور اب ہے جو تدیق مشتمان کے پیسا بیکو پیسا مطلب اور کیا رہی ہیں اور ڈاکومنٹ بونی اور ڈگری بونی مگر عوام اور دو ڈگری پیسا سنو بوئی. کوشش کو ایسا مشکلات حج کو خوشیوں کو آتا ہے ساتھ وہ ڈگری کرنے کو خوشیوں کو. بالکل. بہت شکریہ میں کی کال کو بچیں. اور پاک واج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ کال کو بچے. ہمارے ریگولر کالر ہیں جن کا تعلق پرواق سے ہے, لیکن وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو ہمیشہ ہمیں کالز کر کے ڈفرینٹ ایشوز وہ چترال کے ہائی لائٹ کرتے ہیں, جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا اور اس دفعہ بھی جیسا کہ انہوں نے بریپ کے حوالے سے بات کی. تو کافی ساری چیزیں ہیں. اچھا, ویسے ان کا تعلق بھی پرواق سے ہے, تو پرواق کے بارے میں کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ, لائک وہاں کی کیا چیز مشہور ہے, یا مطلب پرواق کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ویسے سنور کے قریب ہے, تو یہ بھی بہت خوبصورت سا علاقہ ہے. سنور کے سامنے ہی ہے. ہاں, تو پرواق جو ہے ماشاءاللہ ہے بہت اچھا علاقہ ہے, جو کہ فروٹ سب سے جلدی وہاں پک جاتے. لیکن پرواق کی جیسے بات کی ہے سر نے, پانی کا کافی مسئلہ ہے, کیونکہ پانی جو ہے میرے گول سے آتے ہیں,
تو اس میں کافی ہر ایک گرمی جب سٹارٹ ہوتی ہے اس میں مسئلے آ جاتے ہیں. پچھلی بار بھی ڈی سی عبدالاکرم صاحب نے وہ مسئلے انہیں حل کیا تھا ادھر. ہاں چونکہ ان کا تعلق وہاں سے ہے تو وہ ان کا تعلق بھی پرواق سے ہی ہے, اس نے حل کیا تھا. انشاءاللہ ابھی بھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں وہ مسئلہ پھر سے حل کرے ہمارے لیے. تو مطلب جیسے سنوغر میں شہتوت زیادہ مشہور ہے, تو پرواق میں بھی یہی ہے یا نہیں, کچھ اور؟ پرواق میں تو شہتوت مشہور نہیں ہے. پرواق میں نشپاتی جو ہوتے ہیں, اچھا. جیسے چانے غن ٹونگ کہا جاتا ہے, اچھا وہ سب سے اچھا ہے پرواق کے. اچھا. اور یہی ایپل بھی اچھا ہے. اور مستوج کے حوالے سے بتائیں کہ مستوج کی ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, یا ایسے کوئی مشہور چیز یا کوئی ایسی بات؟ ویسے دیکھا جائے تو محسوس کی ہر چیز بہت زیادہ اچھا. ہاں ویسے ذوق وہی کو وطان نہیں کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, محسوس کی ہوا میں الگ بات ہے. ہاں. اور محسوس میں یہ ہے نا کہ فروٹ وغیرہ ادھر بھی بہت زیادہ اچھا ہوتے ہیں, جیسے سیب, اخروٹ, انگور وغیرہ وغیرہ. تو اور اگر دیکھا جائے تو محسوس ہر چیز میں آگے. کس چیز میں آگے تھوڑا ہمیں بھی بتائیں. اگر دیکھو تو ہاں بیکاز یہ لنک ہے شندور کے لیے بھی, یہیں سے ہو کے پھر جاتے ہیں ہم شاید. جی بالکل. اس کے علاوہ موسیقی میں بھی بہت زیادہ آگے ہے. اچھا, موسیقی میں؟ جی بالکل. اور شاعری میں بھی؟ ابھی شاعری میں بھی آگے ہے. اچھا, ابھی کوئی ایک اور خوبصورت سا شعر آپ سنانا چاہیں گے؟ لائک آپ نے کوئی لکھی نہیں ہے, جیسے مستوج سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے تو مستوج کے حوالے سے کوئی شاعری آپ نے نہیں لکھی اس حوالے سے؟ نہیں اس طرح تو نہیں لکھا. اچھا, ویسے آپ اب کیا یہ جو نظم ہے نا یہ میں نے اپنی امی کے لیے لکھا ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو ارشاد. پھولوں جیسے نازک, ہیرے جیسی دلکش میری ماں کی ادا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس یہ صدا ہے. ہر دعا پہ ہے بھاری اس کی ایک دعا ہے, اس کی محبت میں کشش ہے یہ الگ اور جدا ہے. تیرے احسان کے بدلے میں جا تجھ پہ فدا ہے, تو سلامت رہے ماں یہ میری خدا سے دعا ہے. تیرے محبت کے بعد ہر محبت میں فریب و دغا ہے, تیری چھاؤں میں سکون ہے اور آنچل میں وفا ہے. تیرے ہونے سے خوشی ہے زندگی میں جیسے جنت ملا ہے, تو جب ہنستی ہے ماں تو لگتا ہے جیسے پھول کھلا ہے. پھولوں جیسی نازک, ہیرے جیسی دلکش میری ماں کی ادا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس یہ صدا ہے. ماشاءاللہ. ویسے بہت خوبصورت آپ نے ماں کے لیے ایک شاعری لکھی ہے. آپ کا کوئی تخلص نہیں ہے پین نیم جیسے ہوتا ہے ہر کسی کا, کہ تخلص ہوتا ہے جو آخری مقطع ہوتا ہے وہاں پہ آپ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنا تخلص لکھتا ہے, تو وہ نہیں ہے؟ ہاں نا, سمرین ہے. سمرین ہی ہے. سمرین ہی ہے. اچھا, ویسے میں بھی شاعری لکھتی ہوں اور میرا تخلص عالی ہے, تو میں بھی آئی ایم انٹو پوئٹری, لیکن میں شیئر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ میں اپنے ڈائری کے حد تک محدود رکھتی ہوں. نہیں, جب میں اسکول میں تھی نا تو میرے ٹیچرز وغیرہ مجھے کہتے رہتے کہ تم شاعر مغرب ہو, مشرق تو اقبال تھا مغرب. اچھا اچھا, چلیں ویسے ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو کوئی میسج جتنے بھی چترال کی لڑکیاں ہیں جو پوئٹری میں آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, اور پھر ہم خدیجہ کی جانا چاہیں گے, آپ کیا میسج دینا چاہیں ان گے؟ کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ لوگ تو باتیں بناتے ہیں, ہر چیز میں بنائیں گے. آپ کو بھی کرٹیسائز کیا ہوگا؟ ہاں نا, یہ تو ہوتا ہے ہر کسی کے لائف میں اکثر. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا نا کہ جب میں شروع میں لکھ رہی تھی تو سب نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے پوئٹری لکھنے سے, ویسے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, اس سے کوئی پیسے تو نہیں کما سکتا, یہ وغیرہ وغیرہ یہ سب لکھتے تھے. تو میں نے کہا لکھتے تو لکھنے دو, میں بھی لکھ رہی ہوں, میرا شوق ہے کہ میں آگے جاؤں. بالکل, اوبویسلی ہر چیز پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی, کچھ کوئی آپ کی بھی کام ہابیز غلط ہوتی نہیں ہیں. ہوتا, اگر آپ اس کو حد میں رہتے ہوئے کرے تو کوئی بھی کام غلط نہیں ہوتا. تو کیا میسج ہماری لڑکیوں کو شارٹ سا کوئی میسج دینا چاہیں؟ پھر میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی جو ان کے جی میں آئے, ان کے من میں آئے وہ کریں, مگر اپنی حد میں رہتے ہوئے. بالکل, بہت شکریہ, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا. خدیجہ, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور اسپیشلی لڑکیوں کو جو چترال سے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا, اسپیشلی میں سب سے پہلے یہ میسج دینا چاہوں گی, آج کل ہماری لڑکیاں جو ہے مطلب پیچھے رہ جاتے ہیں, کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیلڈ میں نہیں جائیں گے اور آگے ہماری فیملی ہے, ہماری لوگ کیا کہیں گے. بالکل, لیکن آپ لوگ ہرگز یہ نہ سوچیں, لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیں. باتیں تو بنتی ہیں, لوگ کہتے ہیں جو بھی ہو بس کہتے ہیں, لیکن آپ اپنی لائن پکڑ کے بس آگے جانا ہے, آگے جا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ آپ کیا ہو. بالکل, بس یہ میسج دینا چاہوں گی. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بزنس کی طرف آ جائیں, اور اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو آپ لوگ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے خدیجہ بیوٹی سیلون کے نام سے میرا پیج ہے, اس میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں.
اور جو بھی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی جس کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے گائیڈ لے سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے میں سب کو جی جی کوئی بات نہیں, زبردست آپ نے میسج دیا کہ جتنے بھی ہماری لڑکیاں ہیں وہ جس بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں وہ آ سکتی ہیں, اور اگر ان سے کوئی ہیلپ آپ لینا چاہتے ہیں تو ان کے پیج پہ جا کے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان سے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. تو باقی آج کا پروگرام امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, اور جیسے کہ ہمارے ساتھ اچھی ایک دو خواتین تھیں, انہوں نے بات کی اپنے اپنے ہابیز کے حوالے سے, اپنے اپنے فیلڈ میں اچھا کر رہی ہیں, اور ہماری گڈ وشز ہے سمرین کے لیے کہ آگے جا کے بہت اچھی پوئٹ بنے اور بہت اچھی لکھاری بنے. تو باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور ہم چلیں گے اب ایک خوبصورت سے سانگ کی جانب جو کہ ختیجہ کو پسند ہے, بنجو. تو پاکستان